السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ برادران اسلام، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق انسان میں کی اور ہماری رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے آخر میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے ہم امتی ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم لوگوں نے دنیا کو اس طرح سے تھام لیا ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم دنیا سے کبھی نہیں جائیں گے، یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، جبکہ دنیا میں ہم چند مہلت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دنیا یہ اصل زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، پھر ہم کو اپنی اصلی زندگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں ہمیں جانا ہے۔ لیکن ہم دنیا کو اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہم کس طرح رہیں، کتنا عیش و آرام کریں، اس کے تگ و دو میں ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہماری زندگی اصل زندگی ہے، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہم اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا موضوع رہے گا کہ دنیا سے بے رغبتی کی فضیلت۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہبانیت کی زندگی گزارے، بلکہ اسلام دین اور دنیا کو دو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ سب سے زیادہ زاہد پرہیزگار اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے عبادت بھی کی، جہاد بھی کیا، حکومت بھی کی اور شادیاں بھی کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسلام نے ہر شخص کے حقوق کا تعین کیا،
اور ان کی ادائیگی کو باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ میرے دوستو، زہد کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد سے مراد ایسی چیزوں کو ترک کرنا ہے جو آخرت میں فائدہ مند نہ ہو، اور ورع سے مراد ایسی چیزوں کو چھوڑنا ہے جو آخرت میں نقصان کا باعث ہوں۔ میرے دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے اگر وہ لوگ جانتے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت ہمارے لیے اصل گھر ہے اور ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشے کی جیسی ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون۔ اللہ نے فرمایا تم کو کثرت مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے اور یقین رکھتے، غفلت نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، تو اس دنیا میں ہم لوگ دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں، اور خواہش، دنیا بھر کی خواہش ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور خواہش کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ہم پھر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ کہا اے لوگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ تو اس دنیا کے اندر شیطان ہمیں فریب دیتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا یہ ہم کو دھوکہ نہ دے، ہمیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، اس میں ہمیں رہنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے لہو لعب میں پڑھ کر، دنیا کی رعنائیوں میں پڑھ کر ہم دنیا کو اپنا لیتے ہیں، لیکن وہ جو اصل زندگی ہماری ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کو ہم نے بھلا بیٹھا ہے۔ سورہ عمران میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زینت ہے، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا کی زینت کیا ہے؟ بال بچے ہیں، بیوی ہے۔ دنیا کی زینت
گھوڑے، سونے چاندی، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو دنیاوی زندگی کی یہ زینت ہے، لیکن اصل زندگی کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اچھے اچھے کام کرنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، رعایت کرنی ہے، تاکہ ہماری جو اصل زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ دنیا کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً دنیا شیریں اور سبز و شاداب ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جانشین بنائے گا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو، لیکن یاد رکھو فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور تم ایسا کرنا کہ دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، اور عورتوں کے مکر و فریب سے بچو۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، بچوں سے، بیویوں سے اور بہت ساری چیزوں سے، لیکن اصل زندگی جو ہماری ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو یہ سبز و شاداب کیوں بنایا؟ تاکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے کہ آپ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی رعنائیوں میں ہمیں پھنسنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دنیا کو بھی لے کر کے اصل تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، اور بچے سے شادی بھی کریں، اور بچوں کی محبت بھی رکھیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے۔ تو اصل زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ عقل مند شخص دنیا کی زیب و زینت اور آسائش و آرائش کو یقینی نہیں سمجھتا، حتمی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا دنیا کی تکلیفیں ہوں، یہ تو بس چند روز کا ہے، چند گھڑی کا ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اور اصل زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، اس کی نعمتیں لازوال ہے، جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی، ان کی چمک دمک میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جبکہ دنیا کی چمک تو بس عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ اس سے دھوکہ کھا کر آخرت کو نہیں بھلانا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن ہم لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی تھی، اس کو ہم لوگ تیار نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے، راوی بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، ان میں سے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، ویبقى واحد، اور ایک چیز باقی رہتی ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، ان کے اہل، ان کے مال سارے لوٹ آتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے کیسا عمل کیا ہے؟
اعمال صالح کی ہے، یہ اعمال سیئہ کی ہے۔ اگر آپ کے نیک اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن آپ کو جب قبر میں رکھ دیں گے سارے لوگ لوٹ آئیں گے، آپ کے رشتہ دار لوٹ آئیں گے، آپ کے بال بچے لوٹ آئیں گے، آپ کا مال دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ جائے گا کیا؟ تو آپ کا اعمال جائے گا اور کہہ دے گا آپ کو لحد تک ہم نے آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک ہم نے آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اب وہ لوگ یہ ساری جو زینت دنیا کی تھی، بچے اور مال، یہ سب باقی رہ جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ آپ کے اعمال جائیں گے، آپ کا اعمال جائے گا، آپ اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں، یہی ساتھ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال صالح کرنی ہے، جو ہمارے ساتھ، جو ہمارا ذات راہ بنے گا آخرت کی سفر کے لیے، اس چیز کو ہم کو اپنانا ہے۔ دوسرے حدیث کے اندر ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار سبغۃ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا رہا ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، پھر اسے جہنم میں گوتا لگایا جائے گا، جہنم میں ڈبایا جائے گا، اور اس کے بعد ثم يقال، پھر اس سے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے دنیا میں کوئی خیر و بھلائی دیکھی؟ هل مر بك نعيم قط، کیا تجھ پر خوشحالی کا کبھی گزر ہوا؟ فیقول، تو وہ کہے گا لا واللہ یا رب، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی قسم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا پھر جنتیوں میں سے، ایسے شخص کو لائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی رہا کرتا تھا، مصیبتوں میں رہا کرتا تھا، پریشانیوں میں رہا کرتا تھا، محتاج تھا، اسے لایا جائے گا، اور اس کے بعد فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، پھر اسے جنت میں ایک گوتا دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ، پھر اس سے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط، اے آدم کے بیٹے، کیا دنیا میں کوئی تنگی، کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی و مصیبت کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا لا واللہ، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں، میں تو کبھی کسی مصیبت میں اور تکلیف سے دوچار ہوا ہی نہیں، اور نہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت اور جہنم دونوں قائم ہے۔ جنت میں نیک اعمال کرنے والے جائیں گے اور جہنم میں برے اعمال کرنے والے جائیں گے، لیکن دنیا میں، آج دنیا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی لوگ گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلائے بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو، جو آدمی زیادہ انعام میں، دنیا کے اندر عیش و آرام میں رہا ہوگا، دنیا کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آگے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، گاڑیوں کی کمی نہیں تھی، بلڈنگ کی کوئی کمی نہیں تھی، بڑے مالدار قسم کے تھے، لیکن جہنم میں جائیں گے۔ اور جو آدمی تکلیف سہتے رہے، پریشانی سہتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا، اور پھر جنتی کو، اس آدمی کو، جو آدمی دنیا میں آرام کر رہا تھا، اس کو لائے گا اور اس کو جو ہے جہنم میں گوتا لگائے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کبھی دنیا میں آرام دیکھی؟ وہ بھول جائے گا، کوئی کبھی آرام نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کی نعمتیں یا تکلیفیں جو بھی ہیں دنیا کے اندر، یہ سب تھوڑی دن کے لیے ہے، کم مدت کے لیے ہے،
یہاں اگر کسی کو نعمتیں مل جائے یا تکلیفیں ہی ہیں تو چند دن کے لیے ہے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان شرعی حدود کو پامال کرتا ہے، جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن مومنوں کو کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے یہی نعمتیں خسارے کے باعث ہوں گی میرے بھائیوں۔ اس لیے دنیا کو اپنانے کی کوشش نہ کریں۔ دنیا کے اندر چند گھڑی ہمیں رہنی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ مسلم کی حدیث ہے، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر اس سے نکال کر دیکھے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا پانی لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمندر میں کوئی انگلی ڈبوئے اور اس میں سے اس کے انگلی میں کتنا پانی آتا ہے، اتنی پانی کی بھی حقیقت دنیا کی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اور اس دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس دنیا کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا اور آپ کے دائیں بائیں لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ کا گزر بکری کے اس بچے سے ہوا جو بچہ مڑا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کان اس کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو کان کو پکڑا اور کہا ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، میرے ساتھیو تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم کے بدلے میں لینا پسند کرے گا؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس کو لینا پسند نہیں کریں گے اور ہم کو اس سے کیا کام ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتحبون انہ لکم، کیا اگر تمہیں مفت دے دیا جائے، فری میں تمہیں مل جائے تو تم لینا پسند کرو گے؟ قالوا واللہ لو کان حیا کان عیبا انہ اسک فکیف وہو میت۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی خدا کی قسم اگر یہ زندہ تھا تب بھی عیبدار تھا، کیونکہ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ فکیف وہو میت، اب تو وہ مر گیا ہے تو اس کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ فقال فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردار تمہارے نزدیک حقیر ہے، جتنا یہ مردار تمہارے نزدیک حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت میرے بھائیوں، تو اس دنیا کے لیے ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، اس دنیا کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں، راتوں کو نیند حرام کر لیتے ہیں اور دنیا میں کمانے میں یا دنیا کو اپنانے میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ہم کیسے عیش و آرام میں رہیں گے اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، جس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت اس بکری کے بچے کی مردہ بچے جو چھوٹے چھوٹے کان والے تھے اس کی حقیقت بھی اس کی طرح بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور پھر ہم لوگ اس دنیا کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی الا تمر علی 3 لیال وعندی منه شیء الا شیء ارشده لدین۔
کہا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی ہو سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے بچایا کر رکھوں، محفوظ کر رکھوں۔ میں قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے پاس رکھوں، وہی چیز میرے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیا، یہ بتایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں نہیں چاہوں گا، مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ 3 راتیں گزرے اور وہ میرے پاس رکھا رہ جائے، میں لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں، لوگوں کے اندر اس کو لٹا دوں۔ آج ہم لوگ سامان زور کر کے تلاش کر کے اپنے لیے جمع کرتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس دنیا کی یہ دنیا حقیر ہے۔ بلکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور انگلی سے جو پانی آئے اس سے بھی اس کی کم اوقات ہے اس دنیا کی۔ اور آج ہم ہمیشہ اس میں رہتے ہیں، ہمارا پاس مال کی کمی ہے، فلاں آدمی ہم سے بڑا ہے، مالدار ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم کتنا کما لیں، جبکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اصدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، مالدار ہیں، بلکہ جو تم سے نیچے ہیں اس کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح رہ رہے ہیں۔ اگر اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو تمہاری خواہش اور بڑھے گی کہ ہم اس سے زیادہ مالدار مال ہمارے پاس ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ دنیا کے اندر ہمیں اپنے سے کم درجے والے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے جو بخاری کی روایت ہے، کہا اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور تخلیق کے لحاظ سے اس پر فضیلت حاصل ہے تو اس شخص کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے کمتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مالداری میں آپ سے بہتر ہے یا خوبصورتی میں آپ سے بہتر ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ نیچے دیکھیں کہ آپ سے بھی کم درجے کے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے سے کم لوگوں کی طرف دیکھنی ہے تاکہ ہم اور دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص ہماری زندگی میں نہ آ جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ ہمیں دنیا میں کس طرح سے رہنی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ کہا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک اجنبی یا راہگیر ہو۔ اس طریقے سے ہمیں رہنا ہے کہ دنیا ایک مسافر کی طرح، مسافر جس طرح کسی بستی میں ٹھہرتا ہے اس طریقے سے ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کو اپنا لیے ہیں اور دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہمیشہ تگ و دو میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں کتنا مال ہم کما لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ مال کمانے کی فکر ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح رہو۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اس کے بعد کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو کب موت آ جائے۔
وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور بیماری آنے سے پہلے اپنی تندرستی میں اچھا کام کر لیا کرو اور موت سے پہلے اچھا کام کر لیا کرو۔ میرے بھائیو، ہم لوگ اگر تندرست ہیں، آج دیکھ رہے ہیں تندرستی اگر ہے تو لوگ ہمیشہ دنیا طلبی میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں تندرستی میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے قبل لے کے ہم بیمار ہو جائیں یا بیماری آ کر کے ہم کو جکڑ لے۔ اور اسی طریقے سے موت کے آنے سے پہلے جو زندگی باقی ہے اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ آدمی تندرستی کی حالت میں ہٹھا کھٹا رہتا ہے تو دنیا کے طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بڑی بیماری پکڑ لیتا ہے تب پھر اللہ تعالیٰ کو بیماری میں یاد کرتا رہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ صحت تندرستی میں، بیماری سے پہلے تندرستی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، اور موت سے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی میں لگا دیں، لیکن آج ہم ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ۔ بڑا اچھا سوال کرتا ہے۔ اب ابو العباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے، وہ احبنی الناس، اور لوگ بھی خوش ہو جائے۔ فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، بے رغبت ہو جاؤ دنیا سے، دنیا کی لالچ نہ کرو، دنیا طلبی سے الگ ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، بے رغبتی ہو جاؤ، بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن آج خود ہم اندازہ لگائیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم تو دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسہ میرے پاس کیسے آئے، زیادہ مالدار ہم کیسے بنیں گے، ہمارے پاس بڑے بڑے بلڈنگ کیسے ہوں گے، اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ کیونکہ قیامت کے دن، قیامت میں جو ہے سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ فقراء مساکین ہی ہوں گے۔ نبیوں کے بعد مالداروں سے پہلے فقیر جائیں گے، مسکین جائیں گے جنت کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب و کتاب کے بعد وہ جنت میں مساکین چلے جائیں گے، اور جو مالدار لوگ ہوں گے وہ اپنا اپنا حساب دینے میں لگے ہوں گے، اسے تاخیر ہوگی۔ لیکن اس کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، دنیا کے اندر مسکین تھے، لیکن اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں دنیا طلبی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں دنیا سے بے رغبت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہو اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ من ماء۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو اللہ پانی بھی نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی وقت، قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا، جس دنیا کے لیے،
جس دنیا کی طلبی کے لیے ہم لوگ دن رات لگے رہتے ہیں میرے بھائیو، اس لیے دنیا سے ہمیں بے رغبت رہنا چاہیے، بے رغبتی اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کے رہبان بن جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ اللہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دنیا بھی لے کے چلیں اور آخرت بھی لے کے چلیں۔ دنیا میں کھائیں پیئیں، شادی بیاہ کریں، لیکن عبادت بھی کریں، ریاضت بھی کریں، اللہ کو کیسے خوش رکھنا ہے ایسے وہ سارے اعمال کرتے رہیں میرے بھائیوں۔ تو دنیا یہ چند گھڑی کی دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند گھڑی کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فيها الا ذکر اللہ تعالی وما والاه وعالما ومتعلما۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سنو، بلا شبہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ کا ذکر، وما واللہ، اور ان چیزوں کے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عالماً و متعلماً، اور جو عالم ہیں اور جو متعلم ہیں، جو علم سکھلانے والے ہیں اور جو علم سیکھنے والے ہیں، اس کی وقت ہے، لیکن دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو ہے ہمیں دنیا ہی نہیں حاصل کرنی ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اعمال صالح کریں، دنیا سے بے رغبت رہیں، کسی چیز کے لالچ نہ کریں۔ آج حالت یہ ہے کہ لوگ مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا ضیعۃ فترغبوا فی الدنیا، اللہ کے نبی فرمایا کہ تم جائیداد اور زمین وغیرہ نہ بنانا ورنہ تم دنیا کی طرف مائل اور راغب ہو جائے ہو۔ تو انسان آدمی دنیا جائیداد جمع کرتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، لیکن جب آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اتنا مال ہے، لیکن دنیا سے کچھ لے کے جاتا نہیں ہے، وہی چیز جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جس حدیث کے اندر ہے عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ الہاکم التکاثر، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ آدم کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، کہتے ہیں حالانکہ اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھایا، آدمی جو کھاتا ہے اتنا ہی اس کا مال ہے، اور جو اسی طریقے تو نے جو کھا کر ختم کر دیا جو تمہارا مال تھا، اور اسی طرح جو پہن کر کے تو نے بوسیدہ کر دیا ہے وہ ہے، یا وہ صدقہ جو تو نے آگے بھیجا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی کا اپنا کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہی چیز جو آدمی کھاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، یا پہنتا ہے اور اسے پرانا کر دیتا ہے، یا پھر وہ چیز جو صدقہ آگے بھیجتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہیے، اللہ ہم سے کس طرح خوش ہو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کر ہمیں رکھنا چاہیے۔ دنیا فائدہ کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں تو بس چند گھڑی کے لیے آئے ہیں، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں جو ہمیشگی کی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا اسلام پر اٹھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔